बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, तारीख़ इस्लाम में हमारे इस चैनल में हम हज़रत राबिया बसरी की किस्त नंबर 27 में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, 21 हिजरी ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए मदीना मुनव्वरा में। बसरे में परवरिश पाई, इसी मुनासबत से वो बसरी कहलाए। आपके वालिद मोहतरम के नाम के बारे में इख्तलाफ है। बाज़ों ने ऐसा यसार लिखा है, लेकिन मूसा बिन राई बिन ख्वाजा अवैस करनी बहुत मशहूर नाम है। ये बात तमाम तज़किरा नवीसों ने बिला इत्तफाक लिखी है कि जब ख्वाजा साहब पैदा हुए तो आपके वालिद मोहतरम जनाब मूसा बिन राई इन्हें दुआए खैर और बरकत के लिए जनाब उमर फारूक रजी अल्लाह ताला की खिदमत में उठा लाए। जनाब फारूक आजम रजी अल्लाह ताला ने आपको देखा तो फरमाया, अल्लाह कितनी प्यारी सूरत है, वल्लाह कितनी प्यारी सूरत है, माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत और हसीन और जमील बच्चा है, इसका नाम हसन रखो। चुनाचे जनाब ख्वाजा ने इस नाम से शोहरत दुआम पाई। दारुल शिकवा ने सफीना औलिया में जनाब हसन की कुनियत अबू साइद बयान की गई है और लिखा है कि जो जौहर फरोशी के सबब आप हुसन को कोई नाम से भी याद किए जाते थे, लेकिन वाज़ह है कि ख्वाजा हसन बसरी के अलावा इस नाम से एक और बुजुर्ग सन 204 हिजरी में जनाब इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द भी हुए हैं, जो अपने वक्त के बड़े ही बाकमाल इमाम थे। इनका नाम की वजह तस्मिया भी वही है जो हजरत ख्वाजा के नाम की है। ख्वाजा हसन बसरी की वालदा मोहतरमा हिरा हजरत उम्मुल मोमिनीन सलमा रजी अल्लाह ताला की खादमा थी। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला ख्वाजा की को बहुत प्यार करते थे। फरीदुद्दीन अत्तार तज़किरा औलिया में लिखते हैं कि एक मरतबा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ तशरीफ लाए। आप ख्वाजा को गोद में लिए बैठी थी। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तफार फरमाया। आपने ये कहकर हेरा को बच्चा है हजूर की गोद में डाल दिया। लेकिन वाकया यह है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 हिजरी में रालत फरमाए, ख्वाजा हसन बसरी 21 हिजरी में पैदा हुए। अगरचे ये इशारा तरीका अवैसा की तरफ है तो मौलूफ को चाहिए था कि वजाहत करता। यूं तो जनाब ख्वाजा ने बड़े बड़े सहाबियों की आंखें देखी हैं और इनके सोबत से फायदा उठाया, लेकिन अलूम ज़ाहिरी और बातनी आपने बलखुसूस हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ही हासिल की है। बाज़ ने लिखा कि आप जनाब इमाम हसन के मुरीद और शागिर्द थे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के मुरीद थे। मुमकिन है कि आप दोनों ही के मुरीद और शागिर्द, जिन लोगों ने ये तस्लीम किया है कि आपने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला के हाथ पर बैत किया है और आपको इनसे अलूम बातिन तलकीन हुई है, वो कहते हैं कि जनाब हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला की शहादत के वक्त आप सिर्फ 19 वर्ष के थे। मगर ये दलील दुरुस्त नहीं। देखा गया कि अक्सर औलिया कराम और आइमा दीन ने इससे भी कम उम्र में जुमला अलूम दीन में तकमील पाई है। लिहाजा ये ऐन मुमकिन है कि एक 19 वर्ष का नौजवान तलकीन इल्म अदब में बारगाह मुर्तज़ा से साबित तफातुल अलार से लिखा है कि हजरत हसन बसरी की 14 वर्ष की उम्र तक मदीना मुनव्वरा में रहे। इसी तरह हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी 14 वर्ष तक मदीना मुनव्वरा ही में मुकीम रहे, हत्ता कि जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत पर जब लोगों ने आपसे खिलाफत कबूल करने पर बहुत ही इसरार किया तो आप खलीफा बनाए गए। इस वक्त भी आप मदीना ही में रहते थे, बल्कि खलीफा हो जाने के बाद भी चंद महीनों तक रहे। बस ये बयान इस बात के लिए काफ़ी है कि आप हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला के मुरीद और शागिर्द थे। अलावा एक कौमी दलील ये भी है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला के दौरान क़याम बसरा में आपने इनकी खिदमत में अर्ज़ किया कि मुझे तबरका तहारत सिखाओ, तो तबरका तहारत सिखा दो। चुनाचे जनाब अली करमुल्लाह वजह ने एक तश्त मंगवा कर वजू करना सिखाया।
بصرے میں وہ مقام جہاں یہ واقعہ ہوا آج تک بابل التشت کے نام سے مشہور ہے۔ بس ان حالات کی روشنی میں یہ بات قطعی واضح ہے کہ خواجہ حسن بصری کو حضرت علی کرم اللہ وجہ سے شرف حاصل ہوا اور بیعت کی شہادت حاصل کی۔ اس کے علاوہ ایک شہادت یوں بھی ملتی ہے کہ بصرہ کے دورہ پر جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بصرے کی مسجد میں گئے تو اس وقت آپ کے تمام واعظین کرام کو واعظ و تنقیل سے روک دیا گیا تھا، لیکن جناب خواجہ حسن بصری کو جو اس وقت واعظ اور تلقین فرما رہے تھے نہیں روکا۔ اس واقعے سے جناب خواجہ کی عظمت اور شان کا بھی ایک اندازہ ہوتا ہے۔ لیکن خواجہ حسن بصری نے دنیا اور والوں کے خلاف جو مہم شروع کی تھی وہ لوگوں کو دنیا بجائے آخرت کی فکر کرنے کے پر متوجہ کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ وہ لوگوں کو رہبانیت کی طرف بلاتے اور نازک و دنیا ہونے کی تعلیم دیتے تھے، بلکہ اس کا مقصد فقط یہ تھا کہ مسلمانوں میں جو اقتدار کی جنگ لڑی جا رہی تھی اور استحکام سلطنت کے لیے ہر طرف خون خرابہ ہو رہا تھا وہ رک جائے اور ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ لوگ دین کو دنیا کے لیے دو پر لگانے کی بجائے دنیا کو دین پر لگا دیں۔ دراصل زید و عبادت، گوشہ تنہائی اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتے رہنے کی جو بنیاد حضرت خواجہ حسن بصری نے رکھی وہ آپ کے زمانے کے سیاسی احوال کا نتیجہ ایک اعتراض و تجربہ پسند کرنے کا جناب خواجہ پر ہو سکتا ہے کہ مگر اس کا نتیجہ ہے کہ ایک اعتراض تجربہ پسند کر لے جناب خواجہ پر ہو سکتا ہے، مگر اس کا سبب وہی احوال ہے جو اس زمانے کے مسلمانوں کو درپیش تھے، اور خواجہ کو دن رات یہی فکر رہتی کہ ان کی بدحوالی کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے غرض آپ کو یہی خیال آتا، یہ آپ کی طبیعت پر اتنا حاوی ہو چکا تھا کہ تمام عمر آپ کو کسی نے کبھی ہنستے نہیں دیکھا تھا۔ امام ظاہری رحمۃ اللہ علیہ ولادت 91 ہجری، وفات 124 ہجری، جو غلامین تابعین سے ہیں، متحد اصحاب رسول سے تعلیم پائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے کے عالم صرف 4 ہی ہیں، مدینہ میں اسیب رحمۃ اللہ علیہ، شام میں مقوم رحمۃ اللہ علیہ، اور کوفہ میں شبی رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ شبی وہی بزرگ ہیں جنہوں نے اول جناب امام اعظم ابو حنیفہ کو حصول علم کی ترغیب دی۔ بصرے میں جناب امام المنتسبی اور عارفین خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ تمام سیرت نگاروں نے یہ اتفاق لکھی ہے۔ تو دوستو، بہنوں بھائیوں بزرگوں، اس طرح تمام سیرت نگاروں نے بات بلا اتفاق لکھی ہے کہ خواجہ حسن بصری اگرچہ نسل حبشی تھے مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت بڑا اور بہت ہی بڑا فضیلت حجاج بن یوسف آپ کے فساد کے مقابلے میں خود کو نیچ سمجھتا تھا۔ علامہ ذہبی کے دوسرے اور تیسرے دور میں جن حاملین حدیث کا ذکر کیا ہے ان کی تصوینات کے مستقل ترجمے لکھے اور انہیں ترتیب دیا، اور ان میں جناب خواجہ سرفرست ہے۔ اس کے علاوہ خواجہ کے مفصل سوانح بھی تحریر کی ہے۔ اس کا لٹریچر عرب میں لکھا ہے کہ اسلام کے 2 راہیں ہیں، ان میں جن اولیاء کرام پر خوف طاری کی پہچان خوف الہی طاری رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے جباریت اور قہاریت سے لرزہ رہتا تھا، ان کی پہچان قرار پائی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے خوف سے گرہ آزاری کرنا، گناہوں کے خیال سے مضطرب حلال رہنا، جن اولیاء کرام کے بارے میں خاص زور دے کر بیان کیا جاتا ہے، ان میں جناب خواجہ حسن بصری امام کی حیثیت سے رکھتے ہیں۔ مارکہ کربلا اور اس کے بعد بھی دنیا کو مقصود اور اذیت سمجھنے والوں نے قتل و غارت گیری کا جو بازار گرم کیا جناب خواجہ اسے خاص سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی طریقہ ہی مؤثر ہو سکتا تھا۔ جناب خواجہ نے مسلمانوں کے ذہن کا دنیا سے رخ پھیرنے کے لیے دین میں زید اور اطاعت
کی بنیاد رکھی، دنیا کی سخت مذمت کی اور یہاں تک کہ نفرت کی، یہاں محبت کو ایمان کی کمزوری قرار دیا۔ جناب خواجہ حسن بصری کا زمانہ ولایت دو اعتبار سے مشہور ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ کے وقت میں معتزلہ کا گروہ پیدا ہوا، اور دوسرا واقعہ یہ کہ آپ کے زمانے کے زیدوں، عابدوں اور گوشہ نشینوں نے صوفی کا لقب پایا، اور آگے چل کر اس سلسلے کو جو دوسرے بزرگ پیدا ہوئے انہوں نے تصوف کے مسلک کی باقاعدہ تنظیم کی اور اس کے فروغ اور اشاعت کے لیے تصنیف اور تالیف کا آغاز کیا۔ ایک روز آپ اپنی عبادت گاہ کو بالائے خانہ پر بیٹھے رو رہے تھے اور کثرت گریا پر آنسو رخسار پر بہہ رہے تھے۔ ایک شخص نیچے سے گزرا، اس کے اوپر چند آنسو گر گئے۔ اس نے اوپر دیکھ کر پوچھا، اے شخص یہ قطرے پاک تھے کہ ناپاک؟ آپ نے فرمایا، اے بھائی یہ مجھ گناہ گار کے ناپاک آنسو ہیں، انہیں دھو ڈال۔ دارالشکوہ میں لکھا ہے کہ کسی نے آپ سے دریافت کیا کہ مسلمانوں کی تعریف کیا ہے؟ فرمایا، مسلمانی در کتاب اور مسلمانہ نے در گوہ، یعنی مسلمانی کتاب میں ہے اور مسلمان قبر میں ہے۔ پھر آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا، یا حضرت ہمارے دل سوئے ہوئے ہیں، آپ کے ارشادات اور اندور نصاح کا ان پر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ ہمیں اس کے لیے کیا علاج کرنا چاہیے؟ فرمایا، اگر دل سوئے ہوئے ہوتے تو کوئی بات نہیں تھی، انہیں جوڑ کر جگایا جا سکتا تھا۔ رونا تو یہ ہے کہ دل مر چکے ہیں، آپ انہیں کتنا ہی نجوڑ ڈالو، جگانے کی کوشش کرو، یہ بیدار نہیں ہو سکتے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج ہم اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اسی وقت آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔